بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المجاہدہ، یہ باب ہے مجاہدہ کے بارے میں۔ مجاہدہ کی تعریف اور اس کا معنی ہم نے اس سے پہلے سن لیا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو، یا یوں کہیے کہ ہر وہ کام جو مرنے کے بعد آخرت میں کام آنے والا ہو، اس کام کے پیچھے محنت کرنا، اس کام کو زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ اس باب کے متعلق یہ 5ویں مجلس ہے۔ عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ۔ ابو فراس ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، نام ہے ربیعہ، ان کے والد کا نام ہے کعب۔ ابو فراس آپ کی کنیت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، حضور کی بہت سیوا چاکری کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا، جس کا دروازہ مسجد نبوی شریف کے اندر کھلتا تھا، ان کا بستر وہاں رہتا تھا، رات کو بھی وہاں ہی سوتے تھے کہ ذرا حضور کی طرف سے کوئی حکم آوے اور میں حکم کی تعمیل کروں، پورا کروں، تکمیل کروں، ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کو حلس المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کی ٹاٹ، یہ جو ہم ٹاٹ بچھاتے ہیں، یا یوں کہیے چٹائی، جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں مسجد کا کھوٹا، ایسے یہ بھی تھے، پورا دن رات مسجد میں ہی زیادہ تر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ ومن اہل الصفہ، اور اہل صفہ میں سے تھے۔ اہل صفہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے خود کے مکانات وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ایک چبوترے پر سب رہتے تھے، ان کی تعداد الگ الگ وقتوں میں کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، یہ بھی ان میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، یعنی آپ کے حجرے کے باہر۔ فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، آپ کے لیے وضو کا پانی اس کا انتظام کر دیتا تھا رات کو، اور دوسری کوئی ضرورت ہو تو میں وہ ضرورت حضور جیسے حکم دے پوری کر دیتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے پہلا سبق یہ کہ جو اللہ والے ہوں ان کی خدمت، آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ والے ہوتے ہیں۔ آدمی کو جب بھی موقع ملے اللہ والوں کی خدمت کر لینی چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ان کی صحبت میں ساتھ میں رہنے کا جتنا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اب یہ فرماتے ہیں فقال، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلنی، مجھ سے مانگو، کیا چاہیے تم کو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا ہو کہ آپ کے خادم بہت اچھی خدمت کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے کچھ بھی مانگیں گے اور اس چیز کے آپ ہم سے دعا مانگیں گے، ہم وہ چیز ان کو دے دیں گے، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے۔ تو ممکن ہے حضور کو بتا دیا گیا، تو حضور نے ان سے پوچھا سلنی، چلو کیا چاہیے مانگو، جو مانگو کہ آج مل جائے گا۔ فقلت، اب ایک ان کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم کیا مانگتے ہیں۔ جب موقع ملا کیا چاہیے، بس یہ کہتے ہیں فقلت، میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، اور کچھ نہیں۔ ساتھ رہیں گے تو جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ چاہیے، وہاں بھی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے۔ فقال او غیر ذلک، حضور نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قلت هو ذاک، میں نے کہا کہ بس مجھے تو یہ چاہیے کہ آپ کا ساتھ ملے جنت میں، دوری نہ ہو۔ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود،
حضور فرماتے ہیں کہ پھر سجدوں کی کثرت کے ذریعے اس معاملے میں میری مدد کریے. کہتے ہیں نا ہاتھ بتانا اس کام میں میرا. تو حضور بھی کہتے ہیں کہ جنت اور اس میں پھر میرا ساتھ چاہیے تو زیادہ سجدے کر کے میری مدد کریے. اس حدیث کے اندر بہت سارے اسباب ہیں. پہلی بات تو میں نے بتایا کہ بزرگوں کی صحبت، ان کی خدمت، ان سے دعائیں لینا. اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کا رنگ اثر الگ ہوتا ہے. ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک درویش آیا. درویش یعنی وہ جو مانگنے والے آتے ہیں وہ نہیں، ابدال ٹائپ کا آدمی، اللہ والا آدمی. وہ آیا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کو ایک ورد آتا ہے، کوئی وظیفہ، جس کے ذریعے جو چیز مانگی جاوے، جو ضرورت مانگی جاوے پوری ہوتی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ درویش وہ ورد اور وظیفہ مجھے بتا دے. اب اوریجنل اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا اور بادشاہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سامنے کون ہے. کہا کہ نہیں بتاؤں گا. وہ چلے گئے درویش. اس کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک اور آدمی بھی جانتا ہے وہ ورد، وہ وظیفہ. تو بادشاہ نے اس کے پاس جا کر وہ ورد سیکھ لیا، وظیفہ سیکھ لیا، اور بادشاہ نے پھر ورد چالو کیا. الفاظ وہی تھے جو درویش جانتا تھا، دوسرے آدمی سے سیکھا. جیسے ہمارے بھائی یہ مفتی صاحب ٹھیک جواب نہیں دیتے، دوسرے مفتی صاحب، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اس میں. اچھا، اس نے دوسری جگہ سیکھ لیا، پھر ورد چالو کیا، لیکن بادشاہ کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. ورد کا جو رزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں آتا. تو بادشاہ نے کہا سپاہی اس کے جاؤ، وہ درویش جو اوریجنل ہے نا اس کو پکڑ کے لاؤ. درویش کو دربار میں لائے. بادشاہ نے کہا کہ تجھے جو ورد آتا ہے نا وہ میں دوسرے سے سیکھ لیا، میں نے وہ ورد کیا، وہ الفاظ پڑھے، لیکن رزلٹ نہیں ملتا. تو وہ درویش ہنسنے لگا. اور بادشاہ کے آس پاس جو سپاہی کھڑے تھے نا، ان سے درویش نے کہا کہ بادشاہ کو گرفتار کر لو. درویش کہہ رہا ہے بادشاہ کو پکڑ لو، گرفتار کر لو. اب سارے سپاہی گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے. بادشاہ کو کسی نے گرفتار نہیں کیا. اب بادشاہ کو غصہ آیا کہ میرا دربار میں بادشاہ، میرے سپاہی، اور یہ فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ کو گرفتار کر لو. بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا اس کو گرفتار کر لو. اب جیسے بادشاہ بولا اس کو گرفتار کر لو، سب سپاہی ٹوٹ پڑے اور اس کو گرفتار کر لیا. اب درویش نے کہا کہ یہ فرق ہے، گرفتار کر لو میں بھی بولا اور گرفتار کر لو تم بھی بولے. الفاظ تو دونوں کے ہیں، لیکن میرے گرفتار کر لینے میں وہ وزن نہیں ہے جو آپ کے کہنے میں. اسی طرح الفاظ سب کچھ نہیں ہوتے ہیں، الفاظ کے پیچھے روحانیت ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہوتا ہے. وہ روحانیت اور قرب تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس. اس لیے اللہ والوں کی بات الگ ہوتی ہے. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن اللہ والوں کی بھی دعائیں مل جاوے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. کیونکہ گرفتار کر لو تو دونوں بولتے ہیں، لیکن دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. ایک اور چیز اس حدیث کے اندر کہ صحابی کہتے ہیں حضور نے ان کو آپشن دیا کیا چاہیے، جو مانگتے مل جاتا، دنیا سب، لیکن یہ کہتے ہیں جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت، آپ کا قرب، آپ کی نزدیکی چاہیے، دوری نہ ہو جنت میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں تو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی عبادت کریں گے تو یہ ملے گا، لیکن ہم ملنا اس کو مانتے ہیں جو دکھے، نقد ہو. شادی کے لیے وظیفہ کیا 40 دن 42 دن اور مل گئی لڑکی مناسب، رشتہ مناسب، تو ہم مانتے ہیں کہ ملا. نوکری کے لیے کوئی وظیفہ کیا، نوکری مل گئی تو ہم مانتے ہیں کہ ملا. استغفار سے روزی بڑھتی ہے، نماز سے روزی بڑھتی ہے، اگر وہ بڑھی تو ہم مانتے ہیں کہ ملا. اگر یہ نہیں ملا تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ملتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت اس پر لکھی ہے کہ ہمارا ملنا ہے نا، جو دکھتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں. بولے کہ بہت بڑا تاجر ہوگا، اس کا ایک خاص آدمی CA، اس نے کسی پیر صاحب کے پاس سے وظیفہ سیکھا کہ روزی میں برکت وغیرہ کا وظیفہ. پیر صاحب نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق پڑھنے تک مسجد میں بیٹھے رہنا ہے اور یہ پڑھنا ہے.
کسی سے بات چیت کرنی نہیں، اور اس کی تو فضیلت حدیث میں بھی آئی. لیکن یہ جو آدمی تھا نا وزیر قسم کا سی اے، یہ رشوت کھانے والا آدمی تھا. اب اس نے کیا طریقہ یہ کیا، وظیفہ لیا تھا روزی میں برکت کا، اب پڑھ رہا ہے وظیفہ اور بولنا نہیں ہے اور کھاتا ہے رشوت. تو کیا وہ تاجی لوگ اس کے پاس آتے مسجد میں جب یہ پڑھنے بیٹھتا، اور پہلے زمانے میں ایسے لیٹ سو نہیں رہتے تھے لوگ، رات کو زیادہ جاگنا اور دن میں لیٹ اٹھنا ایسا نہیں تھا، فجر سے کام کاج شروع ہو جاتے. تو وہ سودا کرنے والے آتے، یہ سودا کرتا، بولتا نہیں لیکن رشوت کے لیے اشارہ کرتا، یہ یعنی 100 روپے. سامنے والا یوں کرتا کہ 100، تو کہتا نہیں 200. سامنے والا راضی ہو جاتا تو یہ مصلح اٹھاتا، وہ 200 روپے اس کے نیچے رکھ دیتا. پھر دوسرا ویپاری آتا، اس کے ساتھ بھی رشوت کا ایسا معاملہ، وہ سامنے والا 2 کہتا تو کہتا نہیں، پھر وہ سامنے والا 3 کہے، ہاں بولنا نہیں ہے کیونکہ وہ وظیفہ چالو ہے، اور پھر مصلح اٹھاتا، وہ اس کے نیچے پیسے رکھ کے ایسا کر کے روزانہ 1000-1200 روپے کما کے گھر. پھر کہتا کہ وظیفے میں بہت برکت ہے، وظیفے میں. تو ہمارا ذہن، ہماری سوچ بھی یہی ہے کہ ملنا اسی کو کہتے ہیں کہ جو دکھے، چاہے کسی بھی طرح مل جائے. یہ رشوت کے 1000-1200 ڈیلی کما کے گھر لے جاتا اور کہتا کہ پیر صاحب نے جو وظیفہ دیا ہے 1 نمبر. حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ صحابہ کی سوچ دیکھو، یہاں حضور کہہ رہے کہ مانگو، یہ کہتے ہیں جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، بنگلہ نہیں چاہیے، گاڑی نہیں چاہیے، جاہو جلالی نہیں چاہیے، دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل چیز کیا ہے. تو ایک سبق یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہی سب کچھ نہیں ہیں، اصل آخرت ہے. اور ایک بات مین پوائنٹ، جب انہوں نے کہا کہ مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے، رفاقت چاہیے، تو حضور نے کیا فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. خالی میرے حوالے معاملہ کر کے تم شانتی سے بیٹھے مت رہی ہو. اب نوافل پر نوافل پڑھو. سجدے زیادہ کب ہوں گے؟ جب نماز پڑھے گا، اور فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد تو فکس ہے، تو پھر سجدے زیادہ کیسے ہوں گے؟ کہا کہ نوافل پڑھو بڑا. یعنی آپ کو کام کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اور یہ باب ہے مجاہدے کا. اب زیادہ نوافل پڑے گا تو زیادہ مجاہدہ ہوگا، زیادہ کوشش ہوگی. اس میں ہمارے لیے مین سبق ہے کہ کتنے بھی بڑے عالم سے، اللہ والے سے آپ کا تعلق ہو، کتنی اچھی بنتی ہو، لیکن ان کو صرف کھلا پیلا دینے سے آپ کا کام نہیں بننے والا ہے. وہ ثواب ملے گا اپنی جگہ، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں، میری مدد کرنا، میرا ہاتھ بتانا سجدوں کی کثرت کے ذریعے، یعنی یہ کام تو آپ کو کرنا ہے. اب آج پورا ٹرینڈ الگ ہے، مول صاحب کے ساتھ فوٹو اور ویڈیو اور سیدھا اسٹیٹس، بیک گراؤنڈ میں صحبت اللہ والوں کی. وہ مول صاحب کے اندر کیا عمل تھے، مول صاحب نے اوابین پڑھی، اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا. اور پھول، یہ تو پھلواڑی ادھر پوری ہے، پھول لا کے مول صاحب پر ڈال دیتے ہیں. تو ایسا کرنے سے ان کی جنت میں معیت اور رفاقت ملنے والی، وہاں تو عمل چاہیے. اور اصل مقصد تو یہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضور صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھ چاہیے تو اعمال تم کو کرنے پڑیں گے. خالی فوٹو پار لینے سے اور صحبت اللہ والوں کی نظم فیٹ کر دینے سے اور پھول ڈال دینے سے، یہ تو ہم دکھلاوا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دکھلاوا کر رہے ہیں. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور آج تو نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، وہی ہے، مول صاحب کو کھلایا، جو بھی کیا. اور اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ تصویر اس زمانے میں نہیں تھی. تو پھر حضور نے وعید کس پر سنائی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. تصویر بنائی جاتی ہوگی تب سنائی نا. لیکن کسی صحابی کی یا حضور کی فوٹو کبھی کسی نے دیکھی کہ میں بچہ پیدا ہوا تو حضور کے پاس گیا تھا، تو گود میں لیا ہوا بچہ، حضور کی تصویر ہو، بچے کی تصویر ہو، صحابی کسی کی، تابعین، تابعین کی کسی کی تصویر. وہ لوگ اللہ کے واسطے عمل کرتے تھے، ان کو معلوم تھا ہم جو کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، اس کے فرشتے لکھتے ہیں، کام پورا ہو گیا. ہر چیز سوشل میڈیا پر ڈالنا اور اس کا اشتہار کرنا، اس پر فخر کرنا، یہ چیزیں
ہماری قوم کو، جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں، بدعتی، اور ان کے بہت سارے طریقوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ان سے آگے لے جا کر کھڑی کرے گی کبھی نہ کبھی۔ یہ غلو، یہ دکھلاوا، کبھی ایسی بری چیزوں میں ہمیں ان سے 2 قدم آگے کھڑا کر دے گی، اگر علماء نے اور سمجھدار لوگوں نے اس پر اسٹاپ نہیں لگایا تو اس حدیث کا نچوڑ کہ یہ صحابی حضور کی خدمت میں رہتے تھے، خدمت سے خوش ہو کر حضور نے پوچھا کیا چاہیے، انہوں نے کہا مجھے دنیا کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ عمل کے ذریعے، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میرا ساتھ دو تو تم کو یہ چیز ملے گی۔ تو اس میں بھی مجاہدہ کا جو ٹائٹل ہے، باب ہے، وہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ مجاہدہ کرنا چاہیے، نوافل میں دھیان دینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ان ابی عبداللہ ویقال ابو عبد الرحمن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہیں اور ابو عبد الرحمن بھی ہیں۔ اب یہ کنیت کیا مطلب کہ بھائی میرا بیٹا ہے محمد تو میں اب ابو محمد ہو گیا، محمد کا باپ، اور عرب میں یہ عام دستور تھا کہ نام سے زیادہ کنیت چلتی تھی، تو ان کے ممکن ہے 2 بیٹے ہو، عبد الرحمن بھی ہو، عبداللہ بھی ہو، تو یہ عبد الرحمن کے بھی باپ ہیں اور عبداللہ کے بھی باپ ہیں، تو یہ ابو عبداللہ بھی کہے جا سکتے ہیں اور ابو عبد الرحمن بھی کہے جا سکتے ہیں۔ مولا رسول اللہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ایک قافلہ جاتا ہوگا تو ان کو اٹھا کے لے گیا اور غلام کے طور پر ان کو بیچ دیا۔ اب جنہوں نے خریدا تھا ان کے پاس سے حضور کا گزر ہوا، ان کو دیکھا، اور غلاموں کے ساتھ سلوک برا کیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اس لیے کہے جائیں گے مولا رسول اللہ، یعنی حضور کے آزاد کردہ غلام۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، علیک بکثرت السجود، یہاں بھی یہی بات کہ آپ زیادہ سجدہ کیا کیجئے۔ اب صرف سجدہ نہیں، سجدے سے مراد ہے نفلی نماز، کثرت سے پڑھیے نماز۔ فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اس لیے کہ جب بھی آپ ایک سجدہ کریں گے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے وہاں آپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيَةً، اور اس ایک سجدے کے بدلے میں ایک خطا آپ کی معاف کی جائے گی۔ اب ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف۔ آپ جتنے زیادہ سجدے کرتے جائیں گے آپ کے درجات اتنے بلند ہوں گے اور آپ اللہ کا اتنا زیادہ قرب حاصل کر سکو گے۔ آپ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ ایک طرف گناہ مٹ رہے ہیں اور ایک طرف درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اب جب اللہ کا قرب مل جائے گا تو پھر جنت بھی مل جائے گی۔ تو اس روایت کو لا کر بھی یہ ثابت کیا کہ مجاہدہ علیک بکثرت السجود، زیادہ سجدے یعنی زیادہ نوافل، زیادہ نمازیں۔ ایک اور حدیث ہے، ان ابی صفوان عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو صفوان ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ لوگوں میں بہتر آدمی وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو، عمر زیادہ ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ ایک طرف عمر بھی لمبی اور ایک طرف اعمال بھی اچھے، تو جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنی زیادہ نیکیاں بڑھے گی، تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اچھا آدمی ہوا ہے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے۔ ایک آخری حدیث، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غاب امی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن قتال بدر۔ یہ واقعہ ہم فضائل اعمال میں سنتے ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حکایت صحابہ کے اندر حضرت شیخ نے اس کو نقل کیا۔ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ باب ہے مجاہدے کا، یعنی نیکیوں میں زیادہ کوشش کرنے کی۔ اب ہوا یہ تھا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے مکہ چھوڑ کر، پھر مشرکین کو یہاں فکر ہوئی مکہ میں کبھی مسلمان وہاں بسیں گے، آباد ہوں گے، ان کی آبادی بڑھے گی، آس پاس کے علاقوں میں دعوت پھیلے گی تو ان کی میجورٹی بڑھ جائے گی،
پھر کوئی نہ کوئی دن وہ ہم سے بدلہ لینے ضرور آئیں گے اور اسلام پھیلے گا، ہمارا جو مذہب ہے وہ مٹ جائے گا، دب جائے گا۔ ان کو ٹینشن تھا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم مکہ کا ہر مالدار پیسے دے یا تجارت کا سامان دے، سب حصہ لے اس کے اندر، اور وہ تجارت کا سامان لے کر ایک قافلہ ملک شام جائے۔ مکہ والے شام بھی تجارت کرتے تھے اور یمن بھی کرتے تھے، تاکہ ایک قافلہ ملک شام روانہ کرتے ہیں، اس میں ہر ایک سرمایہ لگائے گا، ہر ایک کی مودی ہوگی، اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا کمپلسری، ضروری۔ پھر وہ قافلہ جائے گا، وہاں تجارت کرے گا، وہاں سے جو نفع ملے گا وہ ساری رقم سے ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے، جنگ کی، ہتھیار خریدیں گے، ہتھیار بنائیں گے، لڑنے کے واسطے پہلوانوں کو تیار کریں گے، گھوڑے وغیرہ خریدیں گے۔ اس نیت سے ایک بہت بڑا قافلہ، اور ان کے کیپٹن تھے، امیر تھے ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو روانہ کیا۔ اب مسلمان مدینہ میں آباد ہوئے، ابھی دوسرا سال چل رہا تھا، یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، یہ خبر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ جو لڑائیاں اور جنگیں لڑی جاتی ہیں نا، وہ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، اس کے آگے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ دشمن کو ہم کس اینگل سے کمزور کر سکتے ہیں، اور اصل طاقت ہے مال، پاور۔ اگر دشمن کے پاس مال ہی نہ رہے تو اس کی جڑیں اکھڑ جائیں، مال نہیں ہوگا تو ہتھیار کہاں سے لائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے کیا، لڑنے کے واسطے نوجوان کہاں سے لائیں گے، سواری کہاں سے لائیں گے۔ حضور کو پتہ چلا کہ قافلہ گیا ہے اور واپس ہو رہا ہے ملک شام سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، چند صحابہ کرام تھے، اور حضور نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس مکہ جا رہا ہے، اور جو کچھ کمائیں گے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، تو ہمیں اس قافلے کا تعاقب کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے، اور ان کے پاس جو مال ہو وہ ہم لے لیں گے۔ اور اس میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، یہ بھی ایک جنگ کا طریقہ ہے، اقتصادی جنگ جس کو کہتے ہیں، اکنامک، کہ بھائی مالی اعتبار سے دشمن کو کمزور کرنا، اور یہ ہر جگہ ہر مذہب میں یہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ تھے، حضور نے کہا یہ جو ہے سب ابھی چلو، لڑنے کا کوئی ارادہ، یہ قافلہ تو چھوٹا تھا، لڑائی کے واسطے نہیں جا رہے تھے، یہ نکلے یہاں سے۔ اب جب لڑائی کا ارادہ نہیں تھا تو ہتھیار وغیرہ کی کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی، اس لیے سواریاں صرف 2 گھوڑے تھے، تلواریں بھی کم تھی، اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور نکلے، صرف قافلے کو روکنا ہے بس۔ ادھر قافلہ والوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ رہے ہم کو پکڑنے کے واسطے، تو ابو سفیان نے جلدی سے ایک اپنا قاصد روانہ کیا مکہ، مشرکین کو خبر دینے کے واسطے کہ جاؤ جلدی سے اور ہم کو بچاؤ۔ اور وہ قافلہ کسی طرح حضور کے ہاتھ نہیں آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ قافلہ ہاتھ نہ آئے، وہ لشکر سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ قرآن نے اس کو الگ الگ صورتوں میں بیان کیا ہے، سورہ انفال کے اندر 90 پارے کے اندر خاص طور پر اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ طاقتوروں کا طاقت کا جو نشہ تھا اس کو اتارنا چاہتے تھے کہ اسباب سے کچھ ہوتا۔ اب یہ جو قاصد وہاں مکہ پہنچا تو خالد بن ولید، ابو جہل، سب تیار تھے، وہ تو ایک تو قافلہ بچانے کی نیت سے نکلے، اور کہا کہ جب وہاں تک جا رہے ہیں مدینہ تک تو وہ ان کو کھیل ختم کر کے آئیں گے پھر مسلمانوں کا۔ یہ پوری تیاری کے ساتھ 1000 کا لشکر سواریوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، سامان کے ساتھ نکلا، روانہ ہوا۔ وہ قافلہ وہاں سے نکل گیا، حضور کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن یہ لشکر اور حضور کی جو ٹیم تھی چھوٹی سی، اس کا مقابلہ ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ میں ہی چاہتا تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اب ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000، ادھر بے سر و سامانی، کیونکہ جنگ کی نیت نہیں تھی، اور وہ پوری جنگ کی نیت اور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اس طرح سن ہجری 2 میں پہلا غزوہ ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ بدر۔ اب اس میں تمام صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ بیٹھے تھے اور بات آئی، اور حضور نے کہا جتنے ہیں اتنے چلو، باقاعدہ سب کو بلایا نہیں گیا، کیونکہ صرف قافلے کا پیچھا کرنا تھا، اور یہاں تو لڑائی کا موقع گیا، تو جتنے صحابہ تھے وہ سب حاضر نہیں ہو سکے، صرف 313 تھے۔ 313 کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی، ان کا کھیل ختم کیا، وہ شکست کھا کر واپس آئے غزوہ بدر میں۔ اب جو رہ گئے تھے، پھر جو حاضر ہوئے بدر میں، ان کی بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، حضور نے بیان کی۔ بدریوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ جو بدری صحابی ہیں
ان سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے وہ ایڈوانس میں معاف. اب جب یہ فضیلتیں سنی تو جو شریک نہیں ہوئے تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ یار پہلی لڑائی اتنی فضیلت، لائف ٹائم گناہ معاف، اور ہم شریک نہیں ہو سکے. ان کو بہت افسوس ہوا. تو ان شریک نہ ہو سکنے والوں میں یہ بھی تھے حضرت انس بن نضر. ایک ہے انس بن مالک جن کا نام ہم بار بار سنتے ہیں. یہ انس بن مالک کے چچا ہوتے ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ. یہ شریک نہیں ہو سکے تو انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ، ایک دن حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضور غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین، پہلا جہاد تھا جو آپ نے مشرکین سے لڑا اس میں میں شامل نہیں ہو سکا. لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع. اب اگر مشرکین کے ساتھ لڑائی کا موقع ملا تو میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں کیسی قربانی پیش کرتا ہوں. اب موقع ملے گا، پہلے بار تو ہم تھے نہیں، اب موقع ملے گا تو میں اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کروں گا. اور اس کو یہاں پر پیش بھی پڑھا گیا ہے، ایک قرات یہ بھی ہے، یعنی یہ مطلب کہ اللہ دکھا دے گا میرے ساتھیوں کو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا جوہر دکھا سکتا ہوں دشمنوں کے مقابلے میں. فلما کان یوم احد، اب چونکہ بدر میں مار کھا کے گئے تھے تو سن ہجری 3 میں یعنی دوسرے سال پھر اور زیادہ تیاری کے ساتھ آئے مشرکین اور غزوہ احد ہوا. اور غزوہ احد ہم نے تفسیر میں سنا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران کے اندر کہ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھر ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان آگے پیچھے سے دشمنوں کے نرگے میں آ گئے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی. تو پھر مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ تتر بتر ہو گیا، افراتفری مچ گئی، کوئی پہاڑ پر بھاگنے لگا، کوئی ادھر بھاگنے لگا، کوئی ادھر. اس وقت حضرت انس بن نضر وہاں موجود تھے غزوہ احد میں. وہ کیا کہتے ہیں، فقال، فلما کان یوم احد، جب غزوہ احد کا دن تھا، انکشف المسلمون، مسلمان تتر بتر ہو گئے لڑائی کے میدان میں. ایک وقت ایسا بھی آیا، فقال، اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، یعنی اصحابہ، کہ اللہ میرے جو ساتھیوں نے جو کام کیا یعنی جو بھاگے، میں اس کی تیرے سامنے معذرت پیش کرتا ہوں، عذر کرتا ہوں. یعنی میں ان کے بھاگنے والے عمل کو پسند نہیں کرتا، میں بھاگنے والوں میں سے ہوں بھی نہیں اور بھاگنے کے عمل کو میں پسند نہیں کرتا. گویا میں نہیں بھاگا یہ بھی بیان کر دیا، اور جو بھاگے تھے مجبوری میں، افراتفری میں، جلد بازی میں، سمجھ نہ پڑنے کی وجہ سے، ان کا عذر بھی پیش کر دیا کہ وہ مجبور تھے بیچارے، لیکن میں بھاگنے کو پسند نہیں کرتا. وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاء، یعنی المشرکین، اور مشرکین نے جو کام کیا کہ نبی کو زخمی کیا، تیرے ماننے والوں کو مارا، زخمی کیا، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی میں ان کی ٹیم میں سے نہیں ہوں. ثم تقدم، پھر آگے بڑھے، سب تو بھاگ رہے تھے، انس بن نضر آگے بڑھے. فاستقبلہ سعد بن معاذ، تو ان کو سامنے کون دکھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. سعد بن معاذ ایک بہت بڑے صحابی تھے، انصاری تھے. جیسے قریش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، ایسے انصار کے اندر سعد بن معاذ بڑے سمجھے جاتے تھے. تو ان کی ملاقات ہو گئی. فقال، کہ انس بن نضر نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا، یا سعد بن معاذ، الجنہ ورب الکعبہ انی اجد ریحہا من دون احد، کہ سعد بن معاذ کہاں جا رہے ہیں، سامنے جنت ہے، اور خدا کی قسم احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اب محدثین فرماتے ہیں شارحین کہ ممکن ہے حقیقت میں آئی ہو، یا یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھائی شہید ہوں گے یہ جنت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ جس نے آخری کلام کہا وہ مرا یوں جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسے یہ بھی کہہ رہے ہو، یا حقیقت میں ان کو خوشبو آ رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. قال سعد، وہ تو شہید ہوئے، اس کے بعد یہ بات حضرت سعد بن معاذ حضور کے سامنے کہہ رہے تھے. قال سعد فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، حضور اس دن انس بن نضر نے جو کیا نا وہ مجھ سے نہیں ہو سکا. سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بہادری سے اور جرأت مندی کے ساتھ جو مقابلہ کیا اور وہ جو شہید ہوئے، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکا. قال انس، ابھی انس بن مالک یعنی بھتیجے کہہ رہے ہیں، فوجدنا به 89 ضربة بالسيف او طعنة برمح او رمیة بسهم، کہ جب
लड़ाई ख़त्म हुई, जंग ख़त्म हुई और हम ज़ख्मियों के पास गए, शहीदों के पास गए, तो हमने हमारे चचा को जो देखा तो उनके जिस्म पर 80 से ज़्यादा तीर, तलवार और नेज़ों के ज़ख्म थे। क्योंकि इन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कैसी कुर्बानी पेश करता हूँ देख लेना, तो अल्लाह ताला ने भी उनकी तमन्ना पूरी कर दी। 80 से ज़्यादा ज़ख्म, यानी वहाँ तक लड़ते रहे, आखिरी कतरे तक लड़ते रहे। वह वजदनाहु कद कुतिला व मस्सल बिहिल मुशरिकून, और हमने देखा कि उनको शहीद भी कर दिया गया और उनकी नाश का मुसला किया था, यानी कान काट लिए गए थे, नाक काट लिए गए थे, आंखें फोड़ दी थी, शर्मगाहें काट ली थी मुशरिकीन ने, क्योंकि बदर में उन्होंने बहुत मार खाई थी मुशरिकीन ने, तो आज बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने ऐसी बेहुरमती की। और फरमाते हैं फमा अरफहु अहदुन, कोई पहचान नहीं पाया कि हजरत अनस बिन नद्र है, इल्ला उख्तुहु, हाँ उनकी बहन ने पहचाना, वो भी कैसे, बी बनानी है, उंगली के पोरों से, कि तो मेरा भाई है, तब उनकी नाश पहचानी गई कि अनस बिन नद्र है। कल अनस, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कुन्ना नरा और नज़ुन्नु, कि हम सहाबाए किराम का मानना ये था अन्न हादिहिल आया नज़लत फ़ीही व फ़ी अशबाही, कि कुरान में ये जो सूरह अहज़ाब में आयत नाजिल हुई, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, ये हजरत अनस बिन नद्र और उनके साथ जो उनकी तरफ शहीद हुए थे उनके बारे में नाजिल हुई थी। यानी अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा कि मोमिनीन में कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने जो अल्लाह से वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि अल्लाह देख लेंगे कि मैं कैसी कुर्बानी पेश करता हूँ, इन्होंने की ये मुजाहदा, कि उनका एक टारगेट था कि अल्लाह ताला को दिखाऊं कि मैं तेरे वास्ते क्या कर सकता हूँ। तो 80 से ज़्यादा जख्म खाए और अल्लाह के रास्ते में। तो इससे भी साबित हुआ कि भाई हम भी जिस लाइन से मुजाहदा कर सके करें, इबादतों के ज़रिए, सदक़ात के ज़रिए, गुनाहों से बचने, ये भी बहुत बड़ा मुजाहदा है, गुनाहों से बचना। जैसे तहज्जुद पढ़ना एक मुजाहदा है, नफ्स के खिलाफ काम है, वैसे गुनाहों से बचना इससे बढ़कर मुजाहदा है, नफ्स को गुनाहों से रोकना। बहरहाल खुलासा ये कि आदमी जितना मुजाहदा कर सके करे, वरना हमारे रहने से और जाने से दुनिया वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो जो अमल करना है हमें करना है, हमारे जनाजे में कौन आएगा नहीं आएगा वो मौसम नक्की करेगा। बारिश होगी तो लोग कहेंगे बारिश से कौन जाएगा, ज़्यादा ठंडी होगी तो भी कुछ लोग कहेंगे बहुत ठंडी है, चलो बाद में जाके आएंगे। तो आपके जनाजे में कौन आएगा नहीं आएगा वो कौन नक्की करेगा, मौसम। लेकिन आपका हश्र क्या होगा वो नक्की करेगा तुम्हारे आमाल। इसलिए हमको क्या करना है, मुजाहदे के साथ, नफ्स न चाहे तो भी अच्छे अमाल क्या करने हैं, करके अपने आखिरत को संवारना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।